یہ زہر ہے میرے بھائیوں ہمارے معاشرے کے اندر۔ وہ شیعہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ لاٹھی اور ڈنڈے لے کر تو باہر نکل سکتے ہیں، کیا مفتی کے فتوے کے اندر صرف اور صرف شربت پلانا حرام ہوتا ہے؟ مقدس مذہبی گائے ہمارے ہاں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سال 2022 کے 40 امام حسین علیہ السلام میں جو رپورٹ آئی ہے، 11 کروڑ سے زیادہ لوگ وہ 40 امام حسین علیہ السلام کے اندر انہوں نے شرکت کی ہے، جو عراق کے اندر ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے اپنے اپنے علاقوں کے اندر، اپنے ملکوں میں، اپنے شہروں میں بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ 40 امام حسین علیہ السلام کے جلوس نکالے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا تذکرہ کیا، ان مصائب کو یاد کیا اور اہل البیت علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا۔ یہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اہل البیت علیہ السلام کی محبت اور عقیدت کو رکھے، ان کے اوپر ہوئے ظلم کو یاد کرے اور ان کے اوپر ظلم کرنے والوں کے اوپر لعنت بھیجے۔ یہ ہر مسلمان جو جس کا ادنا ایمان بھی ہوگا یا جس کے اندر انسانیت زندہ ہوگی، وہ اہل البیت کے ساتھ کھڑا ہوگا اور ظالموں کے خلاف ہوگا۔ پاکستان کے اندر بھی 40 کے اس موقع کے اوپر جلوس نکالے جاتے ہیں یہاں پر، اور جلوس نکالنا یہ ایک احتجاج ہوتا ہے، ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے ظالموں کے خلاف، اور یہ صدیوں سے چل رہا ہے کہ جو یزیدیوں امویوں نے جو ظلم کیا اس کے خلاف آج تک جو دنیا بھر کے انسان ہیں، ہر مذہب کا انسان وہ ان دنوں کے اندر نکل کر وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتا ہے۔ جلوس اسی چیز کا نام ہے۔ تو کچھ لوگوں کے جلوس کے نام پر اعتراض ہوتا ہے اور وہ شاید کچھ فرقہ یہ سمجھتے ہیں۔ آج جب سیاسیات اتنی دنیا کے اندر عام ہو چکی ہے، ہر فرد واقف ہے، تو پروٹیسٹ کا لفظ میں اس کے لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ اجنبیت لوگوں کے ذہنوں کے اندر سے ختم ہو جائے۔ پاکستان کے اندر الحمدللہ پورے ملک میں کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن سیالکوٹ کے اندر افسوسناک صورتحال پیش آئی، اور ملک پاکستان جہاں پر مذہبی امانگی اشد ضرورت ہے، ہمارے ہاں سیاسی اور معاشی طور پر ہم جس درجہ زوال کا شکار ہو چکے ہیں، پاکستان اس وقت جو جس دیوالیہ کی ہونے کی دہانے کے اوپر کھڑا ہے، وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے معاشی طور پر، تو اس ملک کے اندر مذہبی آہنگی انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ دنیا بھر کے اندر ضروری ہے، لیکن پاکستان میں نہایت ضروری ہے۔ اس کی وجہ میں بتا چکا ہوں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں شرپسند عناصر ایسے موجود ہیں، اور میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم بات کر لیں یا ویڈیو بنا لی جائے یا اس کو ایک سراسیمگی یا ایک یوں کہہ لیں کہ ہم ہیجان انگیز گفتگو کر لیں اور انتشار پھیلا دیں۔ نہیں، یہ واقعہ اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ اس ملک کے اندر ہمارے ہاں ڈنٹ کہاں پر ہے، ہمارے ہاں وہ جگہ کہاں پر ہے کہ جس سے ہماری سوسائٹی کو، ہمارے معاشرے کو کریک کیا جا سکتا ہے اور چور دروازے سے داخل ہو کر ملک کو انتشار کے دہانے پہ لا کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ کون سی جگہ ہیں جو ہماری کمزوریاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، وہ یہ اس بات کی خبر دیتا ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ مسلمان اگر ایک طرف سے جا رہے ہیں، اگر شیعہ لوگ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، 40 کا جلوس نکال رہے ہیں، تو دوسرے طرف کے لوگوں کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس گرمی کے اندر، تپتی ہوئی دھوپ کے اندر اگر کچھ لوگ نکلے ہیں، ہمارے ہی پاکستانی، ہمارے ہی مسلمان بھائی اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی یاد میں نکلے ہیں، کوئی باہر سے نہیں آئے ہوئے ہیں یہ لوگ، تو ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے تھا؟ ان کو پانی پلاتے، اپنے اپنے گھروں سے نکل کر ان کی خاطر تواضع کرتے، اگر وہ تھکے ہارے ہیں تو ان کو کوئی جگہ ہم دے دیتے، کوئی پانی پلا دیتے، شربت پلا دیتے۔ لیکن ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا رویہ یہ کہ لاٹھے ڈنڈیاں لے کر نکل گئے اور اسلحے کے ساتھ ہم باہر نکلے کہ انہیں روکیں گے۔ افسوس کی بات ہے، دنیا بھر کے اندر غیر مسلم لوگ اس دن کے اندر نکل کر وہ میزبانی کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، اور جو تھک جاتے ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام کرتے ہیں، ان کو جگہ دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ؟ اگر 40 کے لیے نکل رہے ہیں، وہ شیعہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ شیعوں رافضیوں کو روکو، ان کے جلوس ان کو نہ ہونے دو، ان کو بند گلی میں لے جاؤ، ان کو گھروں میں بند کر دو۔ وہ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ ہمارے ملک کے اندر ہماری گلی کے سامنے سے نہیں گزرنے چاہیے، ہماری مسجد اہل سنت کے سامنے نہیں گزریں گے، یہ ناپاک لوگ ہیں، ان کا جلوس نہیں گزرنا چاہیے۔ یہ رویے ہمارے اندر بھرے ہوئے ہیں۔
یہ زہر ہے میرے بھائیوں ہمارے معاشرے کے اندر. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے اندر سے اس زہر کو نکالیں, اور وہ جھوٹ جو ہم نے شیعوں کے خلاف بولے ہیں, ہمارے بڑوں نے سو کال جن کو ہم اکابرین بولتے آ رہے ہیں, اور ان لوگوں نے ہمیں یہ ساری چیزیں بتائی ہیں کہ یہ کافر ہیں, یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. ہم نے ان باتوں سے نکلنا ہوگا. ان باتوں سے نکل کر جو ہمیں جو جھوٹ بولے گئے ہیں, خود تحقیق کریں, خود جائیں اور وہ سارے اپنی آنکھوں سے دیکھیں نا. آپ لاٹھی اور ڈنڈے لے کر تو باہر نکل سکتے ہیں, آپ شربت کا گلاس نہیں پلا سکتے. مولوی صاحبان سے میں کہتا ہوں, مفتیوں کو, کہ جو کہتے ہیں کہ 40 اور چہلم امام حسین کے موقع کے اوپر شربت پلانا حرام ہے کیونکہ یہ شیعوں کی تشبیہ ہے, تو مجھے بتائیے آپ ظالموں کی تشبیہ کے اندر ہاتھوں میں ڈنڈے اور ہتھیار لے کر جو نکلتے ہیں, کیا یہ حرام نہیں ہے؟ کیا مفتی کے فتوے کے اندر صرف اور صرف شربت پلانا حرام ہوتا ہے, لوگوں کو فائدہ دینا حرام ہوتا ہے, اور انسانیت کا خدمت کرنے کا جو کام ہے وہ ان کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا؟ ضرورت اس بات کی ہے, یہ جو جھوٹ بولتے ہیں ہمارے ہاں سو کال جو مفتی حضرات ہیں, جنہیں ہم نے بڑا پاپولر بنایا ہوا اپنے معاشرے میں, اور سر کے پر بٹھا کے رکھتے ہیں لوگوں کے فتوے, ہم مقدس مذہبی گائے ہمارے ہاں ہیں. ان لوگوں نے مسلمانوں کو اس جگہ کے اوپر لا کھڑا کیا ہے کہ آج دنیا کے اندر لوگ مرتدین اور ایکس مسلم یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, اور اس کے اندر وہ کسی جگہ کے اوپر وہ درست نکلتے ہیں. ہمارے رویے کو دیکھا جائے اگر, یہ مسلمان تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں. ان مسلمان ہو کے کیا کرو گے؟ تو آپس میں ایک دوسرے کی مار کٹائی سے نہیں باز آتے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے, یہ ہمارے پورے معاشرے کی ایک تصویر ہے اس انتہا پسندی کی کہ جو ذکر اہل بیت نہیں سن سکتے, امام حسین علیہ السلام کا ذکر نہیں سن سکتے. ان انتہا پسندوں کا ایک چہرہ ہے کہ دیکھ لو یہ لوگ ہیں. آپ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کریں, ان کے دشمنوں کے اوپر لعنت بیان کریں, آپ کے اوپر پرچے کاٹنے کے لیے نکلیں گے, آپ کو ماریں گے, آپ کو ڈھونڈیں گے, آپ کو تلاش کریں گے, یہ بندہ کہیں مل جائے اس کی پھینٹی لگاتے ہیں. یہ ہے ہمارے لوگوں کے رویے. ہم دنیا کے اندر آزادی, حریت, استقلال اور ہر طرح سے فریڈم کے اندر کیوں پیچھے ہیں؟ دنیا میں ترقی کے اندر کیوں پیچھے؟ تنزلی کے اسباب آپ دیکھیے تو یہی وجہ بنیادی طور پر آپ کو نکلے گی, یہی وجہ سامنے آئے گی کہ مسلمان آپس میں تقسیم ہے. مسلمانوں کو شیعہ سنی کے نام پہ ڈیوائیڈ کیا گیا, یزیدیوں کی, امویوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی گئی, اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور مناقب ان سے چھپائے گئے. آج ان کو جو اسلام پڑھایا گیا وہ یہی ہے, مار کاٹ کا اور نفرت کا, آپس میں تشدد اور انتہا پسندی کا, کہ مذہب کے نام پر لڑو, مذہب کے نام پر ایک دوسرے کے گلے کاٹو. پاکستان ان چیزوں کا متحمل نہیں ہے, اور بہت زیادہ مجھے بہت زیادہ حیرت ان لوگوں پر ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کے کلپ آ جاتے ہیں مفتی صاحبان کے, اور پورے 45 منٹ کے واعظ و نصیحت بار بار ایک چیز کو دہراتے رہتے ہیں, بار بار ایک چیز کو. لیکن یہ واقعہ جب ہوتا ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں. پشاور کے اندر بم دھماکہ ہوا, 200 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے, شیعہ مسلمان, ٹھیک ہے, یہ سارے مولوی خاموش ہیں. آج تک انہوں نے ایک بیان بھی نہیں دیا, ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا کہ جی یہ برا ہوا, غلط ہوا, نہیں ہونا چاہیے تھا. کیسے کریں گے کہ جب پہلے تو پورے سال تو یہ فتوے دیتے رہتے ہیں کہ جی شیعہ کافر, رافضی, مرتد, یہ فلاں فلاں فلاں, صحابہ, اور جب ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی ہم واقعے کی ہم تھوڑی کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, ہم یعنی اس کے اوپر پھر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. جب آپ پورے سال ہی لوگوں کو پمپ کرتے رہیں گے اور گولیاں دیتے رہیں گے لوگوں کو, تو پھر یہی ہوگا سارا سب کچھ. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ہم آہنگی کے کام کو, علماء کو آگے آنا چاہیے. وہ علماء جو تمام مسالک کے اندر ہیں اور جو نفرت اور انتہا پسندی کا خاتمہ یہاں پہ چاہتے ہیں اور ملک پاکستان کو آگے جاتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, اپنی جیب نہیں بھرنا چاہتے بلکہ ملک پاکستان کو اور مسلمانوں کی وحدت دیکھنا چاہتے ہیں, وہ آگے آئیں, ایسے میں اپنا کردار ادا کریں, اوپن ہو کر ان لوگوں کے خلاف. اور حکومت, ہمارے یہاں حکومت کہاں ہوتی ہے؟ لوگ مار دیے جاتے ہیں, لاشیں سڑکوں پر گرا دی جاتی ہیں, اور مذہب کے نام پہ دنگے فساد ہو جاتے ہیں, خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہوتے ہیں. سننے میں آیا کہ اس کے خلاف ایف آئی آر ہو چکی ہے, لیکن اب وہ یہاں پر تو وہی ہوتا ہے کہ جی ایف آئی آر ہو جاتی ہے, پھر بعد سب کچھ ختم, کیونکہ وہ سارے اوپر درجے تک موجود ہیں وہ لوگ. یہ صرف ایف آئی آر کرنے سے حل نہیں ہوگا, یہ مسئلے اس طرح حل نہیں ہوں گے کہ ہم ان کے خلاف چند بیانات دے دیں. یہ اس طرح حل ہوگا میرے بھائیوں کہ پورے ملک کے اندر, پوری ملت اسلامیہ کے اندر ہم نے صحیح اسلام کا چہرہ لوگوں کو پیش کرنا ہے. مار کاٹ کا جو چہرہ ہم نے بتایا ہوا ہے, جو پڑھایا ہے اپنی کتابوں کے ذریعے, اس کو ہم نے پیچھے رکھ کر, اور درست جو اسلام قرآن مجید آل البیت علیہ السلام
ان کی زندگی کو جب تک ہم اپنے بچے اور بڑے کو نہیں پڑھائیں گے، اپنی خواتین کو سیدہ زینب علیہ السلام کا کردار نہیں بتائیں گے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان ہستیوں کا کردار نہیں بتائیں گے، امام زین العابدین علیہ السلام کا صبر و تحمل، ان کا حلم جب تک ہم لوگوں کو نہیں پڑھائیں گے، اپنے معاشرتی علوم کے اندر اپنی سیاسیات کو ہم اس طرز کے اوپر نہیں لے کے جائیں گے، یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ آج یورپ دیکھ لیں، یورپ کیوں ترقی کر رہا ہے؟ یورپ کے اندر مذہب کو ایک طرف رکھا گیا، یا تو ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ مذہب ہم ایک سائڈ پہ رکھ لیں، اور یا ہم صحیح مذہب پڑھائیں۔ یہ جو ہم مکس اچار بناتے ہیں اپنے ملک کے اندر، اس سے نہیں چلتا ہے ملک۔ یا تو آپ بالکل، وہ قول ہے نا، کفر کے ساتھ چل سکتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا ملک، تو یا تو یورپ کی طرح ہم سب کچھ سیکولر کر دیں، اور یا ہم اپنے ملک کو صحیح مذہب پڑھائیں۔ یہ جو ہم بچوں کو اور اپنے لوگوں کو اور مذہب کا نام بھی لیتے رہتے ہیں، لیکن اموی سیاست کے ذریعے ہم جھوٹ ہر سب کچھ جائز قرار دیتے ہیں کہ جی جس کو بھی جو آئے وہ صحیح ہے، یہ جو رویے ہیں، یہ رویے ہمیں بہت پیچھے لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملک پاکستان کو سرسبز پاکستان بنائے، وحدت والا پاکستان بنائے، اتحاد امت عطا فرمائے، شیعہ سنی بھائی چارہ ہو۔ ہماری یہی کوشش ہے، ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ لوگ آپس میں برداشت کریں، گفتگو کریں، ڈیبیٹ کریں، مکالمہ کریں، اور یہ جو ہتھیار اٹھائے ہیں، ڈنڈے اٹھانے والے جو لوگ ہیں، یہ سب کام نہیں ہونا چاہیے۔ اسی میں ہمارا اور اس پورے وطن کا، پورے عالم اسلام کا بھلا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتحاد اتفاق کی برکت دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔